جب مکہ کی گلیاں خاموش تھیں، ہر طرف تلواریں کھنچ رہی تھیں، قریش کے سردار ایک گھر کو گھیرے ڈالے ہوئے تھے۔ ان کا ارادہ قتل تھا، لیکن بستر پر کون لیٹا تھا؟ کیا وہ واقعی رسول خدا تھے یا کوئی اور؟ یہ وہ لمحہ تھا جس نے تاریخ بدل دی۔ یہ شان تھی حضرت علی کی۔ حضرت علی بن ابی طالب اسلام کے پہلے نوجوان تھے جو ایمان لائے۔ رسول اللہ کے چچا زاد بھائی اور داماد۔ ان کی زندگی صرف بہادری کی کہانی نہیں، یہ ایمان، علم، قربانی اور عدل کی روشن مثال ہے۔ اسلامی تاریخ میں ان کا مقام منفرد ہے۔ جب رسول اللہ گھر کے اندر حق کی دعوت دے رہے ہیں، ایک کم عمر لڑکا خاموشی سے سن رہا ہے۔ وہ علی ہیں، صرف 10 برس کے۔ کوئی دباؤ نہیں، کوئی مصلحت نہیں۔ وہ کہتے ہیں میں ایمان لاتا ہوں۔ یوں وہ اسلام قبول کر کے اولین افراد میں شامل ہو گئے۔ یہ فیصلہ صرف جذبات نہیں تھا، یہ سچائی کو پہچاننے کا اعلان تھا۔ ہجرت کی رات رسول اللہ کو قتل کرنے کا منصوبہ بن چکا ہے۔ ہر قبیلے کا ایک نمائندہ ایک ہی وار میں کام ختم کرنے کے لیے تیار۔ رسول اللہ حضرت علی سے فرماتے ہیں کہ وہ ان کے بستر پر سو جائیں۔ یہ سادہ سی بات نہیں تھی، یہ اپنی جان قربان کرنے کا اعلان تھا۔ حضرت علی نے سوال نہیں کیا، وہ لیٹ گئے، مطمئن، پرسکون۔ قرآن میں ارشاد ہوا، اور لوگوں میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان بیچ دیتے ہیں۔ مفسرین نے اس آیت کو اس واقعے سے جوڑا ہے۔ یہ شان وفا تھی۔ وقت گزرتا ہے، اسلام پھیل چکا ہے۔ حضرت علی علم کے دریا سمجھے جاتے ہیں۔ فقہ، قضا، حکمت، صحابہ ان سے مسائل پوچھتے ہیں۔ پھر خلافت کا دور آتا ہے، آزمائش، اندرونی اختلافات، جنگیں۔ لیکن علی کا اصول واضح تھا، عدل، تقوی اور حق پر قائم رہنا۔ کوفہ کی مسجد، فجر کا وقت، حضرت علی سجدے میں ہیں، عبادت میں ڈوبے ہوئے۔ ایک وار زہر آلود تلوار کا زخم دورا ہے، لیکن ان کے لبوں پر الفاظ ہیں، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ الفاظ خوف کے نہیں تھے، یہ یقین کے تھے، ایک ایسی زندگی کا یقین جو حق، قربانی اور عبادت میں گزری۔ حضرت علی کی شان تلوار میں نہیں تھی، اصل شان ان کے ایمان میں تھی۔ وہ نوجوانوں کے لیے مثال ہے کہ سچ کو پہچانو اور ڈٹ جاؤ۔ وہ حکمرانوں کے لیے مثال ہے کہ اقتدار امانت ہے۔ اور ہم سب کے لیے پیغام ہے، اللہ کی رضا سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں عدل، علم اور اخلاص کو جگہ دیں تو یہی حضرت علی کی سچی پیروی ہوگی۔